لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. آج کی اس مجلس میں جو عنوان دے دیا گیا نکاح کا اسلامی تصور اور ہمارا طرز عمل، اس عنوان سے بات ہے تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ اسلام میں نکاح کا تصور کیا ہے، اور اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ہے ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ پہلی بات اس کی جو ہے اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے، اسی سے سب لوگ پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ ان کے جوڑے کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک جوڑا پیدا کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کا پتلا بن جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی اور ایک مکمل انسان بن گئے، تو ان کا جسم تھکا ہوا تھا، وہ اسی طرح بڑے بڑے سو گئے، نیند آ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرا وجود پیدا کر دیا جو ان کے بعد پڑا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پہلو میں ایک اور انسان کو پڑا ہوا دیکھ کر بہت خوشی محسوس اور انہیں ان سے انسیت ہوئی، دل مائل ہوا اور جھکا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دو انسانوں کو پہلا جوڑا بنایا، انسان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ یہ دو، حضرت آدم پہلے انسان ہیں اور یہ دونوں مل کر پہلا انسانیت کا جوڑا ہے۔ ایک شوہر اور ایک بیوی، اس جوڑے کو اللہ رب العزت نے پہلے جنت میں رکھا اور پھر اپنی مشیت کے مطابق جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ پہلے ان کو کچھ دن جنت میں اس لیے رکھا تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ تمہارا اصل وطن اور ٹھکانہ یہ ہے، ایمان والوں کا اور خدا کے فرمانبردار بندوں کا اصل ٹھکانہ یہ ہے۔ اور دنیا جو ہے وہ وطن نہیں ہے، وہ مسافرت ہے، وہ ایک امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ یوں اللہ رب العزت نے اس جوڑے کو آسمانوں سے زمین پہ بھیج دیا۔ جب ان دونوں کو حکم ملا کہ وہ آسمان سے زمین پر اترے تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان
سے آہستہ آہستہ زمین پر پہنچے تو وہ بھارت کی سرزمین میں پہنچے۔ ہندوستان کا ایک حصہ تھا جو الگ ہو کر سری لنکا میں، جیسے پاکستان ہے وہ پرانا ہندوستان ہی ہے، بنگلہ دیش پرانا ہندوستان ہی ہے، سری لنکا بھی ہندوستان ہی ہے، اب ایک الگ مملکت بن گئی، الگ کنٹری چھوٹا سا۔ سری لنکا کے ایک پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام پہنچے، اوپر سے اترے تو وہاں اترے، اور حضرت حوا جو ہیں وہ اتری بہت دور سمندر پار سعودی عربیہ میں، جس کو ہم سعودی عرب اب کہتے ہیں، پہلے اس کو حجاز تھا، وہاں پر اترے، اور ان دونوں کی ملاقات جو ہے وہ مزدلفہ میں ہوئی۔ مزدلفہ جنہوں نے حج کیا انہوں نے دیکھا ہوگا، اور لوگ تو جانتے ہیں مکہ مکرمہ سے باہر مینا کی وادی سے آگے عرفات اور اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ یہ بڑا میدان ہے، جو کہ حاجی لوگ وہاں رات میں ٹھہرتے ہیں، 9 تاریخ کے بعد کی رات میں وہاں ٹھہرتے ہیں، تو اس کا نام مزدلفہ بھی ہے اور جمع بھی، اس کو جمع بھی کہتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جمع بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا جمع ہوئی، ایک جگہ مل گئے، ایک جگہ مل کے ملاقات ہو گئی۔ تو جنت میں ایک جگہ تھے، لیکن جب دنیا میں اٹھائے گئے تو وہ الگ جگہ پہ اترے، یہ الگ جگہ پہ اترے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے، وہاں پر وہ ملاقات حضرت حوا سے مزدلفہ میں ہوئی، تو اس وجہ سے اس کو جمع کہتے ہیں۔ اور مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اضطراف میاں بیوی کے جمع ہونے کو، ساتھ میں رات گزارنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت آدم حوا علیہ السلام نے وہاں ساتھ میں رات گزاری، اس لیے اس مقام کا نام مزدلفہ ہے۔ تو اب یہ دونوں دنیا میں آئے، اکیلے آئے دونوں، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے پوری انسانیت پیدا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ انسانوں کا سماج اور ان کا وجود کیسے ہوا، یہ دنیا انسانوں سے کیسے آباد ہوئی، اس کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتا دیا۔ پہلے ایک نفس کو پیدا کیا، ایک شخص کو، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام، اور ان دونوں کے ذریعے سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، عورتوں اور مردوں کا ایک جان دنیا میں پھیلا، ہزاروں ہوئے، پھر لاکھوں ہوئے، پھر کروڑوں ہوئے، پھر اربوں ہوئے، اب دنیا کے اندر لوگ بے حساب انگنت لوگ دنیا میں، یہ سب تو آدمی کے لیے آدم اور حوا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ازدواج کا، شادی کا اور نکاح کا ایک تصور مسلمانوں کو دیا، انسانوں، سارے انسانوں اس کی ضرورت ہے۔ ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں نکاح ہوتا ہے، سوائے ان جنگلیوں کے جو امریکہ میں کسی ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور وہ نکاح کرنے، صنف مخالف سے نکاح کرنے کے قائل ہیں۔ ان شیطانوں کا ماننا یہ ہے کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں۔ ہم جنس پرست قوم ہے، ایک پورا قبیلہ ہے یہودیوں کا، اور وہ لوگ شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔
تو شیطانی لوگ ہیں، شیطانی لوگوں کا کیا ہے، ان کو چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو تو ساری دنیا کے انسانوں میں نکاح کا تصور ہے۔ سب لوگ نکاح کرتے ہیں، جب نکاح کرتے ہیں صنف مخالف سے، یعنی مرد عورت سے نکاح کرتا ہے اور عورت مرد سے نکاح، تو ظاہر ہے کہ جب ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں تو اس نکاح کا مقصد ہی نسل انسانی کو باقی رکھنا۔ نکاح کا تصور اسلام میں انسانیت کا بقا ہے۔ کیوں؟ جب نکاح کریں گے تو اولاد پیدا ہوگی، پھر وہ لوگ بڑے ہوں گے، پھر وہ نکاح کریں گے، پھر ان کی اولاد پیدا ہوگی، وہ بڑے ہوں گے، اس طریقے سے نسل کے بعد نسل، نسل کے بعد نسل دنیا میں چلتی ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، نکاح کا حکم دینے سے اسلام کا یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اس وجہ سے، اس طریقے سے بنایا گیا۔ سب دنیا میں اللہ کے بندوں کا سلسلہ قائم ہے۔ اب جو لوگ نکاح کے مقصد کو نہیں سمجھتے، ان لوگوں کو تو نکاح صرف خواہش نفس پوری کرنے کے واسطے، موج مستی کرنے کے واسطے اور کوئی مقصد نہیں۔ اسی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون نہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نے کوئی اطمینان نہیں رکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک آدھ بچہ ہو بس اس کے بعد زندگی ہم گزاریں گے، آرام سے زندگی گزاریں گے، کمائیں گے تو بس ہو جائے گا اور خواہشات پوری کر سکیں گے، اچھا پہن سکیں گے، اچھا کھا سکیں گے، یہ کر سکیں گے، وہ کر سکیں گے۔ جن لوگوں نے اس تصور کی وجہ سے نکاح کا مقصد ہی فوت کر دیا تو ان کے ہاں سکون اللہ نے نہیں رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں اور سماج میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ ایک عیالدار غریب جتنا خوش ہے زندگی میں، اتنا ایک بے عیال مالدار نہیں خوش۔ اس کی زندگی عجیب، حیران پریشان، پڑھا لکھا کے بچے کو قابل کیا، بیٹی بھی چلے گئی امریکہ اور بیٹا بھی چلا گیا امریکہ، بڑا گھر ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، موٹر ہے، اور یہ دونوں بوڑھا بوڑھی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے نوکروں کے رنگ و کرم پہ جیتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی خوشی نام کی چیز، خوشی نام کی چیز کیوں ہوگی؟ انہوں نے مقصد نکاح کو فوت کر دیا، اس لیے ان کے پاس خوشی نہیں۔ مقصد نکاح ہے اللہ کے بندوں میں اضافہ کرو، اللہ کے بندے بڑھاؤ۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے تزوجوا الولود الولود، بہت محبت کرنے والی، بہت اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، یہ حضور علیہ السلام ہے۔ اور دنیا الٹا سکھا رہی ہے، الٹا سکھا رہی ہے، ہم دو ہمارے دو کرتے سکھا، یعنی اللہ کچھ اور سکھا رہا ہے اور دنیا کچھ اور سکھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کرنے میں عاجز نہیں ہے، پالنے میں عاجز نہیں ہے، اور دنیا پالنے کا نام سن کے ڈرتی ہے، گھبراتی ہے، کہاں سے اتنا پیسہ لائیں گے، کیسے پالیں گے، کیسے پالیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اپنے بچوں کو روزی کے خوف سے قتل مت کرو، مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی تم کو پالتے ہیں اور ہم ہی ان کو بھی پالیں گے، تم کون کسی کو پالنے والے، تم کوئی کسی کو پالنے والے نہیں، ہم ہی پالیں۔ تو اللہ رب العزت نے تصور کیا کہ ایک تو نکاح پہلے دن سے ہے، جب سے انسان وجود میں لایا گیا ہے اسی دن سے شادی، یعنی آدم بنائیں گے، حوا بنائی گئی، اور اللہ نے یہ دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا، اسی دن شادی ہوئی جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو پہلے روز سے یہ نظام اللہ نے قائم کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قائم کیا ہے کہ اس نظام کے ذریعے لوگوں کو پھیلایا جائے۔ بس مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پہلے کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا جوڑا جب آیا تھا تو ان کو روزانہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا، روز اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا، ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی تھی، پھر دوسرے حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے،
ایک لڑکا ایک لڑکی، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نامحرم بنایا تھا، اس لیے ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچے شادی نہیں کر سکتے تھے دوسرے حمل سے پیدا ہونے والوں سے شادی، اس لیے کہ اور خاندان تو تھا نہیں، ایک ہی خاندان کے بچے تھے سب، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا تھا۔ تب یہ لوگ نکاح کرتے تھے، پھر ان کے ذریعے سے اولاد وجود میں آتی تھی، پھر وہ نکاح کرتے تھے، پھر ان کے ذریعے سے اولاد وجود میں آتی تھی۔ اس زمانے میں نکاح کرنے کے لیے بڑی بڑی عمریں نہیں تھی، پہلے زمانے میں چھوٹی عمروں میں نکاح کیا کرتی تھی، جیسے بالغ ہوتی نکاح کرتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں لڑکی 9 برس سے پہلے بالغ نہیں ہوتی اور لڑکا 12 برس سے پہلے بالغ نہیں ہوتا، اور 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے اور 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک باب قائم کیا بزرگ کا کہ بالغ کب ہوتے ہیں بچے کب بالغ ہوتے ہیں، اس وقت وہاں پر احادیث نقل کی تو وہاں پر ایک محدث کا یہ قول بھی نقل کیا کہ میں نے اپنی پڑوسن کو 21 برس کی عمر میں نانی دیکھا ہے۔ 21 سال کی عمر میں میرے پڑوس میں ایک عورت تھی، 21 سال کی عمر میں نانی تھی۔ کیسے نانی تھی؟ 9 برس کی جب وہ ہوئی تو اس کا نکاح کر دیا گیا، 1 سال کے بعد اس کو بیٹی پیدا ہوئی، اب جب وہ بیٹی 9 برس کی ہوئی تو اس نے نکاح کر دیا، اور 1 سال کے بعد اس کے گھر میں اولادت ہوئی، تو یہ دونوں 18 سال اور 2 بچوں کے 2 سال 20 سال اور 21 سال 21 سال میں یہ نانی بن گئی اور ان کا نواسا پیدا ہوا۔ تو پہلے زمانے میں یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، اس زمانے میں لوگوں نے اس کو دھوبا بنایا ہے، اور اسی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کم سنی میں نکاح کی۔ کم سنی میں نکاح اس زمانے میں عیب بھی نہیں تھا، لوگ کرتے تھے، عیب کر دیتے تھے، 9 سال کی بالغ ہو گئی نکاح کر دیتے تھے اس زمانے میں، یہ اس زمانے میں کوئی بری بات تھی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دشمن اسلام نے اس زمانے میں اعتراض نہیں کیا، یعنی مشرکین کو تو بہت اچھا موقع تھا، وہ بہت ہوا بنا سکتے تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، یہودیوں نے اعتراض نہیں کیا، عیسائیوں نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو اس لیے کسی نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا، وہ اعتراض کی بات ہی نہیں تھی۔ بعد میں دشمنان اسلام نے اسے ایک اعتراض کر کے حضور علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر RSS کے لوگ اور دین دشمن لوگ اسے پھیلا کے تماشا بناتے ہیں، کیونکہ اس دور میں تو 20 سال 22 سال 34 سال 26 سال تک آپ بیٹی کا نکاح نہیں کر رہے، تو اس زمانے میں بڑی عجیب بات ہوگی، نوسان کیسے شامل آج ہوگی عجیب بات، لیکن جس دور میں حضور علیہ السلام نے کیا اس دور میں سماج کا عام رواج تھا، اس وقت کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، اس لیے باپ خوشی سے کر دیا، ماں خوشی سے کر دی، خاندان نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میڈیا والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دشمنوں نے تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، تو ہم کبھی اس سے نہیں لگا سکتے ہیں، مگر ہم لوگ بھی اتنے جاہل ہو گئے ہیں دین سے کہ اگر کوئی ہندو بول دیتا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں ہمارے نبی ایسا کرے کرتے نام، ارے ہمارے نبی 9 سال کی بچی سے شادی کرے کرتے نام، ایسا بول رہے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر، کتنا بولا ہے مسلمان، کچھ نہیں جانتا اپنے دین کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ عام کو تو اتنی معلومات رہنا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا کرے کرتے بولتے ہی اس کو آپ جواب دیتے، معقول جواب دیتے، اور یہ بولتے کہ تم کو آج 1400 سال کے بعد کیوں اعتراض ہو رہا ہے، جب کیا تھا تب 4 طرف دشمن تھے اور کسی دشمن نے اعتراض نہیں کیا، ان کو تو اچھا موقع ملا تھا دنیا سر پہ اٹھا سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے خود سمجھ میں آ جا سکتا ہے کیسے۔ لیکن ہم لوگ نہیں جانتے، حدیث پاک میں ہے کہ ترمذی شریف میں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ یہودی دوست تھے،
تو ان کے یہودی دوستوں نے ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تو ہر بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں، کیونکہ نبی کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو استنجا کرنا سکھائے۔ تو وہ لوگ اس کو مذاق بنانے کے لیے حضور علیہ السلام کی تنقید توہین کرنے کے لیے ان کے سامنے ذکر کیا کہ تمہارے نبی تو استنجا کرنا بھی سکھاتے، طہارت کرنا بھی سکھاتے تمہارے نبی، تو مذاق کے طور پہ کہا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ نہیں ہوئے، انہوں نے فخر کے ساتھ سینہ ٹھوک کے کہا ہاں جی ہمارے نبی ہم لوگوں کو استنجا کرنا بھی سکھا۔ تو ایک نے شرمندہ کرنے کے لیے کہا اور ایک نے فخر سے۔ کوئی ہے کسی کا گرو ہے کوئی اتنا رحمتی ہو، اتنا مہربان ہو، اپنی امت کو ڈھنگ سے طریقے سے پارٹی لینا صفائی کرنا تک سکھاتا ہو؟ کوئی ہے تو بتاؤ۔ ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی سکھاتا ہے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اسے منفی لینا چھوڑ دو، اسے مثبت لینا چاہیے اور اسے خوبی بنا کر دکھا دینا چاہیے کہ یہ تو کمال خوبی کی بات ہے، وہ بہت بڑھیا کام ہے، کون سا بڑا غلط کام ہوا ہے، یہ بہت بڑھیا کام ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، ہمارے نبی کا ہر عمل کمال ہے، ہمارے نبی کا ہر عمل خوبی ہے، خوبی ہے، خوبی ہے، خیر ہے، اس میں کوئی شک، کوئی غیر اخلاقی کام ہمارے نبی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ جب ہمارا یہ یقین ہے تو ہمیں اعتراض کرنے والے کا اعتراض اس پہ پھیر دینا چاہیے، اتنی سوچ بوجھ تو ہونی چاہیے۔ مگر کہاں آپ کانوینٹ سے لے کے کالج تک کرسچن مشنریز پر پڑھ کے فخر کر رہے ہو، تو آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا نبی کون ہے، کیسا ہے، اور اس نبی کی سیرت کیا ہے، اس نبی کے کمالات کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، کیا پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ تو ہمارے بچے دوسروں سے شرمندہ اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی بےہودگی اور بدتمیزیاں وہ ہمارے دل کو چھوٹا کر دیتی ہیں، اور ہمارے نوجوان ارے ایسا ہوا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا اسلام میں، ایسا ہوا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا حضور علیہ السلام۔ آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ نبی کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ مگر اب لوگوں میں ایسی باتیں آ رہی زبان میں، کیوں؟ اپنا دین نہیں چاہتے، اپنے مذہب سے بات۔ تو میرے عزیزو، پہلا تصور اسلام میں نکاح کا نسل انسانی کا واقعہ، اولاد پیدا کی جائے، اصل مقصد یہ پہلا مقصد ہے نکاح میں، اولاد پیدا کی جائے اور اللہ کے بندوں کو جب تک اللہ چاہے اس دنیا میں بڑھایا جائے، گھٹایا نہ جائے، اللہ کے بندوں کو بڑھایا جائے۔ دنیا بولتی رہے گی اور دنیا اللہ تعالیٰ سے تب تک ٹکر لے گی جتنے لوگوں کو اللہ پیدا کرنا چاہے وہ سب پیدا ہو کر رہیں گے، چاہے دنیا چاہے چاہے نہ چاہے۔ ان کے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے قوانین بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ بعض ملکوں میں ایسا ہوا سخت پابندی لگائی گئی کہ 2 ہی بچے، 2 سے زیادہ بچے نہیں، بعض ملکوں میں 1 بچہ بس، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں، اس پر ایسی قانون بنائے گئے۔ تو ان ملکوں میں ایسے واقعات پیش آئے، ایک ہی عمل میں عورت 6 بچے تھے، ایک ہی عمل میں 6 بچے تھے۔ حیران ہو گئے، بکریوں کی گئے اور بکری بھی زیادہ سے زیادہ 2 بچے لاتی ہے، اس سے پیچھے کچھ جانور ہیں جن کا نام لیتے ہوئے شرف آتی ہے، وہ 6، 8، 10 بچے پیدا، اور جتنا بدتر جانور ہے اتنے زیادہ بچے ایک ساتھ ڈالتا ہے، اتنے بچے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جب اللہ نے اللہ سے مقابلہ کرنا چاہا تو انسانوں سے 6 بچے پیدا کرا، ایک عمل میں زیادہ سے زیادہ انسان سے 2 بچے پیدا، کبھی کبھی جڑواں بچے پیدا، کہیں کہیں ایسا ہوتا۔ لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا مقابلہ کرو گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ کیسے میں اپنا کام پورا کرتا ہوں۔ اللہ اپنی قدرت دکھانے پہ آ گئے، ان لوگوں نے کہا بھائی یہ پابندیاں ہٹاؤ، خاموش ہو، اور کہیں 6، 8، 12 بچے پیدا، پھر ہمارا اس کی پوری بیکار کی۔ کون اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے بھائی؟ اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان کے ہاں اسلام میں
نکاح کا سب سے بنیادی تصور نسل انسانی کا ہوتا ہے۔ انسانوں کی تعداد بڑھائی جائے، انسان پیدا کیے جائیں، ان کو گھٹایا نہ جائے، کم نہ جائے، روئے زمین پر خدا کے بندے ہوں اور روئے زمین پر خدا تعالیٰ کے مقصد کو پورا کیا جائے۔ یہ پہلا تصور ہے اسلام میں شادی کا تصور۔ اور اسلام میں شادی کا دوسرا تصور ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت اور سماج کو بدکاری سے محفوظ رکھنا۔ نگاہوں کی حفاظت کب ہوگی؟ جب آدمی کے اپنی حلال بیوی ہوگی، جب آنکھیں ترسیں گی کسی کو دیکھنے کے لیے اپنی بیوی کو، نہیں تو رستہ تمام لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کی بہو بیویوں کو دیکھتا ہے اور یوں اپنے اخلاق خراب کرتا ہے۔ اس لیے دوسروں سے نظریں محفوظ رکھنے کا طریقہ اپنے پاس بیوی ہونا چاہیے، اور کب ہونا چاہیے؟ جیسے ہی آدمی کو اس کی ضرورت سمجھ میں آئے تب سے ہونا چاہیے۔ اور میں نے بتایا کہ لڑکی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے اور لڑکا 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے سوشل میڈیا، فلمیں، گندی تصویریں، گندے مناظر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس زمانے میں تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بدکاری کے واقعات اخباروں میں روز آئے دن آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں بدکاریاں ہو، کیونکہ ایسا ماحول بنا چل رہا ہے، اتنا خراب ماحول چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ بھائی نکاح اس لیے کرو کہ آپ کی نگاہیں نیچی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو کوئی ازدواجی حقوق ادا کرنے پر قادر ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کیوں کرے؟ انہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نکاح کرنا نگاہوں کے نیچے رہنے کا سبب ہے۔ ہماری نگاہیں آوارہ ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں اور بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہیں۔ ہماری نگاہیں نیچی رہیں گی، ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظر خراب نہیں کریں گے اگر وقت پر نکاح ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا وقت پہ نکاح، جو جب ضرورت محسوس کر رہا ہے تب نکاح۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح تو کر نہیں رہے ہیں لیکن دوسری برائیوں میں مبتلا ہے، بد نگاہیوں اور بدکاریوں پر مبتلا ہے۔ ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں شہروں سے لے کے دیہات، یہ مسلم لڑکیاں اپنا جسم بیچ کے پیسہ کما رہی ہیں، اپنی آبرو عزت دی رکھی، پیسہ کمانے کے لیے چلی جائیں، کسی کا بھی رشتہ کر کے 500,000 دے دیا اور اس کو عیب نہیں سمجھی۔ کیا شہروں کے اندر، حیدرآباد شہر کے اندر بعض ہمارے فکر مند لوگوں نے چند جگہوں پر اس کو دیکھا تو تعاقب کر کے تحقیق ہوئی۔ بڑے بڑے مارواڑی ہول سیلرز حیدرآباد میں بھی اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی یہ مارواڑی لوگ بھی تجارت پر قابض ہیں۔ جتنا بڑا بڑا کاروبار ہے ان کا کاروبار ہے، اور ان سے لے کے چھوٹے موٹے کاروبار مسلمان بھی کرتے ہیں، راجستھانی ہے، گجراتی ہے، ان کے کاروبار ہر جگہ۔ ہارڈ ویئر پر ان کا قبضہ ہے، سینیٹری کے تمام کاروبار پر ان کا قبضہ ہے، ٹائلس پر، گرینائٹ پر ان کا قبضہ ہے، ماربل پر ان کا قبضہ ہے، الیکٹرک گوڈس پر ان کا قبضہ ہے، ساری مارکیٹیں یہ قبضہ کر کے وہ کروڑوں میں کاروبار کرتے ہیں اور ان سے مسلمان بل لے کر کے چھوٹی موٹی دکانیں چلاتے ہیں۔ کوئی بڑا کاروبار کسی دوسری قوم کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں بڑا کاروبار ہے، تجارت سب اتنا ہے۔ تو کئی مارواڑیوں کے بڑے بڑے کاروبار کی جگہوں میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر مسلم لڑکیاں کا برقع پہن کے آتی اور پھر برقع نکال کے ان کے بچوں کے آفسوں میں ان کا دل بہلانے کے لیے وہاں رہتی اور اس پر ان کو 8,000 10,000 15,000 تنخواہیں دیتی۔ اس تنخواہ کے خاطر یہ مسلم بیٹی
ان کے پاس جا کر ان کے تسکین نفس کا سامان کرو. وہ جہاں چاہیں لے کے چلے جاتے ہیں گاڑی میں بٹھا کر, وہ جو کرنا چاہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. بس وہ نوکر ہیں, ان کو تنخواہ ملے گی ماہانہ تنخواہ کے لیے روز پہنچے گی وقت پہ اور روز جا کر اب کچھ ہمارے بڑے اچھے ذمہ دار کسی کے شہر کے لوگوں نے اس کی بات ان کے کان میں پڑی تو بڑے بڑے شو روموں میں جا کر وہاں کچھ خریدار کی حیثیت سے تحقیق کرنے کسٹمر بن کے گئے اور وہاں ان چیزوں کی تحقیق کی. وہاں موجود بعض مسلم نوجوانوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا تو نہیں سکتے, لیکن بس اتنا سمجھو کہ یہ لوگ یہاں کام کرنے نہیں آتے, یہ لوگ یہاں بدکاری کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو کوئی کام نہیں دیا گیا ہے, یہ صرف بدکاری کرتے ہیں. کیا کریں گے؟ دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس قدر غریب ہیں کہ وہ اپنے بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے. مطالبے ماں جہیز یہ دو لاکھ 4 لاکھ سے کم شادیاں ہیں, وہ کر نہیں پا رہے. اور جب دیکھا بچیوں نے کہ ہمارا باپ ہماری شادی کو نہیں کر سکتا اور غریب ہے, اب کرے تو کیا کرے, ان لوگوں نے ایسے راستے نکالے اور ایسے ایجنٹ ہو گئے ہیں جو سمجھا کر بچیوں کو لے جا کے ایسی جگہوں میں لگا دیں. اور کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. بات کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ جس کو ہم بول کے انجوائے کریں. نعوذ باللہ, یہ باتیں تو دل دکھانے والی اور سخت تکلیف پہنچانے والی بات ہے. لیکن ہمارے آقا کی امت یہ سب کچھ کر رہا ہے, یہ سب کچھ سماج میں ہو رہا ہے. آپ شادی کرتے ہیں, آپ کی شادی میں جتنا پیسہ برباد ہوتا ہے, کام آتا ہے, وہ اس پیسے کی بات نہیں کرتا. جو پیسہ کام آتا ہے اس کی بات نہیں کرتا. جو پیسہ برباد ہوتا ہے, اگر اس پیسے کو بچایا جائے تو کتنی ہماری بیٹیاں یہ جسم فروشی کی کام کرنے کے بجائے کسی مسلمان کے گھر میں عزت دار خاتون بن کر زندگی گزار سکتی, کسی کی بیوی بن کر زندگی گزار سکتی. اگر ہم اپنی شادیوں کی صرف فضول خرچیاں اور بیجا رسومات کا خرچہ بچا. اچھے دین پسند لوگ ہیں, لیکن ان کے گھر میں بھی اول تا آخر A to Z ساری رسومات شادی کی ہوئی, سب ہونا کمپلسری ہے, ضروری. یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. اس پیسے خرچ اور اس پیسے پر کوئی مصرف نہیں سوائے گناہ کی, اس لیے کہ وہ شرعی باتیں نہیں ہیں, وہ رسومات ہیں, وہ اسلام کو منہدم کرنے والی بدعتیں ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کو کسی بدعت میں حسن نظر نہیں آیا, ہر بدعت اسلام کی بنیادوں پر کدال کی طرح دیکھ رہا ہے. یعنی بنیادیں کھودنے, سمپل مار مار کے بنیاد کے پتھر نکال, ہر بدعت اسلام کی بنیاد کو ڈھاتی. ہم انہیں بدعتوں اور رسومات میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور گناہ کما رہے ہیں, پر یہ نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کسی کی بیٹی بدکاری سے مجبور ہو جائے, اس کو ہم بچا لیں گے, اس نیکی کے لیے تیار نہیں. تو اسلام کا تصور نکاح ہے نسل انسانی کو باقی رکھنا, اولاد پیدا کرنا, اور تصور نکاح ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا, ہمارے نگاہ کے زہر سے امت کی کسی بہو بیٹی متاثر نہ ہو, محفوظ رہیں, سب کی آبرو اور سب کی عزتیں محفوظ رہیں. یہ مقصد ہے نکاح. اور تیسرا مقصد ہے نکاح کا شرمگاہ کو گناہ سے محفوظ رکھنا. جب اپنی بیوی ہوگی ہم خواہش جائز طریقے سے پوری کریں گے اور ناجائز میں پڑھنے سے بچیں گے, ورنہ ناجائز میں لوگ جا رہے ہیں. بڑے بڑے کالجوں کے قریب ہاسٹلس ہیں, ان ہاسٹلوں میں مختلف علاقوں سے آ کے نوجوان رہتے ہیں. ان کی عمریں ڈگریاں پوری کرنے نکالنے تک 24 سال 25 سال 26 سال ہو گئے, اور ہر ایک کے پاس موبائل ہے. ان کے ہاسٹلوں کے اندر ٹی وی لگے ہوئے ہیں, ہر فحش, ہر فلم, ہر بدکاری, بلو فلمیں, گندے بنانے, جو اب تو اس میں تو کچھ تو سنسد تھا حکومت کی طرف سے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل آزاد قسم کے ہمارے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے کتنے نوجوانوں نے ہزاروں فلمیں رکھی ہوئی اور موسیقی رکھی ہوئی اور گیمس رکھے ہوئے ہیں.
یہ گیمز بھی شہوت پیدا کرتی ہے، یہ موسیقی بھی شہوت پیدا کرتی ہے، اور یہ مناظر بھی شہوت پیدا کرتے ہیں۔ اور جب اس کے بعد ان کے پاس بیوی نہیں ہے اپنی اور عمر اتنی ہو گئی ہے، تو ایسے کالجوں اور ہاسپٹلوں کے پرو و جوار میں کہیں آپ تلاش کریے، آپ کو نظر آئیں گے کہ غریب لوگوں کے جھوپڑ پٹیاں اور ان کے بہت سارے محلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ نوجوان جاتے ہیں، ان کی لیڈر کوئی عورت ہوتی ہے، 500 روپے پر بستر دیتی، 500 روپے چھوڑ دیتی ہے اندر، اور کسی کے جھوپڑے میں چلے جاؤ اور بدکاری کر لو، 500 روپے دیتے ہیں۔ بچوں کو پڑھنے کے لیے ماں باپ اپنی محنت کی کمائی 8,000 10,000 میس کے پیسے، کھانے کا خرچہ، کالج کی فیس اور سب دے رہے ہیں بچوں کو، اور وہ بچے اس قسم کی بدکاریاں کر رہے ہیں۔ اس میں بے ایمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ایسے کام۔ یعنی میں کوئی آپ کو تخمینی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی خالی تصورات نہیں، جو قصے سامنے آئے، جن جگہوں پہ جا کر ہم نے دیکھا آنکھوں سے، وہ میں آپ کو اتنی آسان سے، لمباڑوں کی عورتیں ہیں، مزدوروں کی عورتیں ہیں، یہ لوگ بھی گاؤں سے آ کے شہر میں کماتے ہیں۔ کمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، مزدوری کر کے بھی کماتے ہیں اور راتوں میں کسی کا بستر کر کے، وہ بے ایمان ہیں، وہ جانے جو کرے، لیکن یہ کام کرنے والے ہمارے بچے بھی اور ہماری بچیاں بھی جا جا کر کے مہذب طریقے پر اپنی آبرو اور اپنی عزت کو قربان کریں۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں، آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی بستی کے اوپر گہری نظر ڈالیں اور بستی کے حالات سے باخبر ہونے کی کوشش کریں، آپ کو بھی دل دکھا دینے والے مناظر اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے حالات سامنے ہیں۔ ہر جگہ ایسا قصہ ہو گیا ہے، ہر جگہ ایسا قصہ۔ ہم لوگ ذرا سی معاملے میں طیش میں آتے ہیں، اور طیش میں آ کر کے کوئی ایک حادثہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے بعد ہم ہی کو پریشان ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم ہی کو مقدمے لڑنا پڑتا ہے، یا جیل کے اندر سڑتے رہنا پڑتا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہمارا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے صرف جذبات میں آ کر کوئی اقدام کر دینے سے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، جذبات میں کوئی کام کسی کا نہیں بنا ہے۔ آپ ذرا سنجیدگی سے سماج کو درست کرنے کی فکر کرو۔ ہماری بیٹی ایسا کر ہی کیوں سکی؟ ہمیں غصہ غیر کے بچے پہ آیا، ہمیں غصہ اپنی بچی کے اوپر کیوں نہیں آیا؟ اور بچی پہ بھی کیوں آئے؟ اس کی ماں پہ کیوں نہیں آیا؟ اس کے باپ پہ کیوں نہیں آیا؟ بٹھا کے پال رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اور بچی کی شادی نہیں ہوتی، تو کریں گے کیا؟ یہ تو ہم جبر کر رہے ہیں کہ برائیاں کرو، یہ ماحول ہم بنا کے دے رہے ہیں۔ ہمیں درد ورد کچھ نہیں ہے، ہمیں تقریروں سے زیادہ کچھ بھی نہیں آتا، ہم صرف بول سکتے ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، باقی ہمارے دل میں ٹیس ہوتی، تو ہم ایک تحریک چلاتے اور اپنے سماج کی بیٹیوں اور اپنے سماج کے بیٹوں کو اس قسم کی حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے اللہ رسول کا خوف دلا کر، ان کی زندگی کو دین کی زندگی بنا کر، ان کی زندگی کو مسجد والی، عبادت والی، بندگی والی زندگی بنا کر اللہ کا خوف دلاتے ہیں۔ غربت مسئلہ نہیں، صحابہ ہم سے زیادہ غریب ہیں، ہم اتنے غریب نہیں ہیں جتنے صحابہ ہیں، لیکن ان کے سماج میں یہ برائیاں نہیں، غربت کے باوجود برائیاں نہیں، ان میں ان پڑھ لوگ بھی تھے، صحابہ سب تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر نہیں تھے، لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود یہ برائیاں نہیں تھیں۔ اس کا تعلق تو اخلاق سے ہے، ایمان سے ہے، خوف خدا سے ہے، حیا سے ہے، وہ سب ان کے پاس تھے، تو اس لیے وہ ان پڑھ ہو کر بھی برے کام نہیں کرتے تھے، وہ غریب ہو کر بھی برے کام نہیں کرتے تھے۔ ہم بہت آسانی سے دے دیتے ہیں کہ صاحب کیا ہے، سلم ایریاز میں ایسا ہوتا ہے، غریب لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، ارے وہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں ایسا ہوتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اگر کبھی حیدرآباد میں آئیں، کسی بڑے شہر میں جائیں، پوش ایریا میں رہنے والے کروڑ پتی مسلمانوں کے گھروں میں اس سے زیادہ بے حیائی ہوتی ہے جو سلم ایریا میں، اس سے زیادہ بے حیائی۔ فرق یہ ہے، غریب کرتا ہے تو رسوا ہوتا ہے، مالدار کرتے ہیں تو ان کو کوئی ذلیل نہیں کرتا۔
وہ ان کا عزت کا پردہ ان کی دولت کا ان کے اوپر پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کوئی برا نہیں ہے۔ قیمتی کاروں میں بیٹھ کر ایک مسلم بیٹی دولت مند گھرانے کی 10-20-50 ہزار روپے گاڑی میں رکھ کر اپنے آشنا کو، ہندو آشنا کو بلا کر بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کر کے بدکاری کر کے کھلا کے پلا کے واپس آ رہی ہے۔ اس کو کوئی ذلیل نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو کوئی گندا نہیں سمجھ رہا۔ روز ایسے کس سے ہو رہے 50-50 ہزار ہوٹل کا بل ادا کرنے کے لیے بے ایمان کے ساتھ اپنے خواہشات نفس پوری کر، بلکہ اس کی نفس کی تسکین بن رہی ہے، وہ صرف ہو رہا ہے۔ کام بھی نہیں پوچھتا، کما رہا ہے، گھر میں بے حساب پیسہ پڑا ہوا ہے، سب چل رہا ہے۔ تو غریب کر کے بدنام ہوتا ہے اور مالدار بدنام نہیں ہوتا، لیکن بے حیائی یہاں بھی ہے اور بے حیائی وہاں بھی، دونوں جگہ بے حیائی۔ اب لے دے کے کچھ درمیانی قسم کے مسلمان ہیں، جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ دین جانتے ہیں، کچھ اچھے برے کو سمجھتے ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب ہیں، اور ایسی عورتیں بھی ہیں بہت سی جو دین کا شعور رکھتی ہیں۔ یہ طبقہ ذرا محفوظ ہے، لیکن اس طبقے میں بھی ہم کس سے سنتے جا رہے ہیں، سب فلاں کی بچی، فلاں کا بچہ، فلاں کی بچی، فلاں کا بچہ، آئے دن کس سے ہو رہی اس سماج۔ اب اس سماج میں چونکہ ذرا شعور ہے تو یہ مسئلہ بن رہا ہے، ایشو بن رہا ہے۔ باقی نہ غریبوں میں یہ کوئی ایشو ہے، نہ مالداروں میں کوئی ایشو ہے، وہ ان کے اپنے روز مرہ کی زندگی کا جز ہے، شامل۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب تک اپنے ذہن میں جو نکاح کا تصور، نکاح کا نہیں شادی کا، جو شادی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، اس کو چھوڑ کر جو اسلام کا تصور ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے، اپنے سماج کی اصلاح ہے، حالات نہیں بدلیں گے، جو کہ تو مصیبتیں رہیں گی، یہ مصیبتیں ختم ہونے والی، آئے دن یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب حکومتیں ایسا قوانین بنا رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون وہ لوگوں کو جبریہ مسلمان بنانے کا قانون، وہ قانون کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جبریہ اسلام کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں صرف یہ ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کسی غیر مسلم سے نکاح کر کے کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنا بستر نہ بنائے، غیر مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں کو اپنا بستر بنائے، اس کا ماحول بنا دے، اور اس کے واسطے قوانین سے مدد دے رہے ہیں اپنے سماج کے جوانوں، ان کو مدد دے رہے ہیں کہ تم کرو تو کوئی تمہارے اوپر مصیبت نہیں آنے والی ہے، لیکن مسلمان تمہاری بہن کو چھیڑے گا تو قانون کی ضرورت ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قانون بنا کے ہمارے اوپر بڑا احسان کر دیا، بہت اچھا کیا، کم سے کم ہمارے بولنے سے تو مسلمان نہیں سن رہا تھا، تمہارے قانون کے ڈر سے بچ جائے تو اچھا ہے، ہمارے یہاں تو جائز نہیں، ہمارے یہاں تو یہ سب حرام کاریاں ہیں، کہ حرام کاریوں کی اسلام میں کیا گنجائش ہو سکتی ہے، اجازت ہو سکتی ہے۔ وہاں جو نصیحت اثر نہیں کر رہا تو قانون ہو سکتا ہے کچھ ایسا ڈالے، لیکن محبت وہ دیوانی دنیا ہے کہ ایسے 1000 قانون بنا دیے جائیں، یہ سلسلہ ختم ہونے لگے، یہ سلسلہ ختم ہوگا تو صرف خوف خدا سے ختم، اللہ کا خوف۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام نے انسداد جرائم کے لیے قانون سازی کو کافی نہیں سمجھا، انسانیت کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کو ضروری سمجھا، قانون سے کچھ نہیں۔ دیکھیں 3 طلاق دینے پر قانون میں پابندی لگائی، بل لایا گیا، سخت سزا سنائی گئی، اس کے باوجود جو 3 طلاقوں کا سلسلہ تھا آج تک ختم کیا کم بھی نہیں، جیسا چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے، قانون سے کوئی نہیں ڈرا، کوئی قانون سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرانے والا کوئی بھی نہیں، کہ اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈراؤ، آخرت کے عذاب سے ڈراؤ، یہی طاقت ہے، یہی طاقت صحابہ کے سماج کو نیک بنائی تھی، اور یہی طاقت ہم لوگوں کے سماج کو خراب کر رہی ہے، یہ طاقت نہیں، اس لیے ہمارا سماج خراب ہو رہا ہے، قوانین سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بننا پڑے گا، دلوں کو بدلنا پڑے گا، اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا، اللہ ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔
ہم ویسے ہی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، لیکن ہمیں اللہ کی معرفت نہیں۔ جب تک مسلم سماج اپنے بچوں کے سامنے قوم کے بڑے لوگ اللہ کی معرفت نہیں پیدا کرے گی، اللہ کون ہے، کتنی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے، اللہ کی ہستی کیا ہے، کتنا مہربان ہے اور کتنا سخت پکڑ کرنے والا ہے، سب اللہ کی صفت بندوں کے سامنے آنا چاہیے اور اس کا چرچا ہونا چاہیے۔ میں کئی کچھ علماء آئے تھے، ان سے بتا رہا تھا کہ دیکھو پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈا ہے۔ آپ کے خلاف جتنا بولا جا رہا ہے آپ اپنی تائید میں اتنا نہیں بول رہے، خلاف جو بولا جا رہا ہے اس کی مقدار اگر 90% ہے تو آپ کی طرف سے سچ کو پھیلانے کی مقدار 10%۔ 10% کوشش اسلام کو اچھا مذہب بتانے کی ہو رہی ہے اور 90% پرچار اسلام کو برا دین بتانے کا ہوگا۔ تو جو کوشش زیادہ ہوگی وہی ذہنوں میں بیٹھے گی، اس لیے پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈا ہے، پرچار کا جواب پرچار ہے، تشہیر کا جواب تشہیر ہے۔ جو غلط کہہ رہا آپ صحیح کہیے اس کے مقابلے میں۔ حضور علیہ السلام نے کسی سے لڑائی نہیں کی، حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ حملہ نہیں، ان پہ حملے ہوئے لیکن انہوں نے کسی پہ حملہ نہیں کیا۔ وہ بات کے مقابلے میں بات کر رہے تھے، شرک کے مقابلے میں توحید بتا رہے تھے، کفر کے مقابلے میں ایمان کو پیش کر رہے تھے، بد اخلاقی کے مقابلے میں اخلاق پیش کر رہے تھے، ہر چیز کے مقابلے میں دوسری چیز لا رہے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ جن کے دلوں نے اچھے کو اچھا مانا وہ اسلام میں آگے چلے گئے اور اکثر لوگوں کو اچھا لگا، وہ سب دھیرے دھیرے اسلام میں آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام مقابلے میں اپنی بات پیش کی، ہم لوگ مقابلے میں کچھ بھی نہیں لاتے، ہم لوگ بیٹھ کے روتے ہیں ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا، تو ایسا ہو رہا ویسے ہوگا، جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو صرف باتوں کے ذمہ دار ہیں، بیٹھ کے باتیں کرنے سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ملت کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، امت کے لیے کیا قربانیاں کی جا رہی ہیں، کتنا وقت آپ دے رہے ہیں ملت کو، کتنا پیسہ دے رہے ہیں ملت کو۔ آپ سوچیے، ہر شخص اپنا جائزہ لے، میں ملت کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ ہمیں ملت کے لیے کچھ کرنے کا ہے ہی نہیں، ہمیں باتیں کرنے کا ہے صرف بیٹھ کر۔ اور ہمارے حزب، ہماری جماعتیں، ہمارے گروہ، ہماری تحریکیں، ہماری انجمنیں اتنی ہیں، آئے دن روز روز نئی بنتی چلی جاتی ہیں اور انہی کے آپس میں تصادم میں زندگی گزر رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اور امت کا خیر خواہ ہے، ہر شخص اپنا خیر خواہ بنا ہوا ہے، امت کا خیر خواہ ہے۔ بھائی امت کے لیے تو مر مٹنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی، ان تک ہم کیسے اپروچ ہوں گے؟ ہمارے میں یہاں بہت سے علماء بھی، ائمہ بھی ہیں مساجد۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا اور آپ کی عوام سے کتنا تعلق ہے، اس کو آپ بار بار غور کیجیے، کبھی سمجھیے، 5 منٹ مجھے دیجیے، ہر جگہ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ علماء اور ائمہ 5 منٹ میرے لیے نکالیے اور 5 منٹ کہیں اکیلے میں بیٹھ کے سوچیے کہ آپ کے محلے کے مسلمانوں سے کتنا رابطہ ہے اور آپ کی آواز آپ کہاں تک پہنچا سکتے ہیں، دائرہ کتنا وسیع ہے آپ کی آواز۔ آپ کی آواز، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، یہ دروازے تک آپ کی آواز ہے، اس کے باہر آپ کی آواز کون سن رہا ہے؟ اور جتنے گمراہ پھرتے ہیں پبلک میں، چائے خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبزی منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزدوروں کے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں اور کھیلنے والے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ کام کریں اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنا ہے اور انہیں اپنے مرکز اور اپنے سینٹر کو لے کے جا رہے ہیں۔ دوستی ہونے کے بعد آدمی تھوڑا دوستی نبھا لیتا ہے، ارے کبھی ایک دفعہ تو چلیے نا، ایک دفعہ تو آپ ہمارے مولانا کی بات سنیے، ایک دفعہ تو آپ ہمارے سینٹر میں آئیے، تو کئی دفعے بولنے کے بعد ایک دفعہ دوستانی میں مان لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔
وہاں جانے کے بعد اس کی ذہن سازی ہوتی ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے۔ جس آدمی کو پہلے سے دین کا صحیح علم ہے، پہلی دفعہ جو علم آئے گا وہ نقش اول ہے، وہی گہرا بیٹھ گیا اس کے دل میں، اب وہ کہنے لگا نہیں یہ لوگ ہی صحیح ہیں، اب ان کی طرف جھکا اور دھیرے دھیرے اس جماعت کا ہو گیا۔ حالانکہ علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ جماعت ہے، حتیٰ کہ وہ مرتد جماعت ہے، کافر ہے، یہ بولنے کے باوجود اپنے ہی جگر گوشے، اپنے ہی بچے، اپنے ہی بچیاں اس جماعت میں چلی گئی۔ تو کیوں جا رہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ 2 مہینے سے میں ہر پروگرام اس بات کو اللہ کے نام پر ایک بھیک سمجھ کر مانگ رہا ہوں کہ ہمارے علماء ائمہ اپنے محلے کے عوام سے اپنے رابطے کو بڑھائیں، ان کو دوست بنائیں، ان کے مال سے کوئی توقع نہ رکھیں، ہو سکے تو اپنا ہی خرچ کرتے ہوئے، لیکن ان نوجوانوں کو جو کالج میں پڑھتے ہیں، ان نوجوانوں کو جو بہت سنجیدہ اور سمجھدار ہیں اور ان کو ان کا قبلہ دین نہیں معلوم، ان کو ان کے عقیدے کا رخ نہیں معلوم، جو پہلے ان کو سمجھائے گا یہ اس جماعت کو ہو جائے گا، اس کے رخ کو۔ اب پھر ہم روئیں گے، ہمارے بچے ادھر چلے گئے، ہمارے چچا کا بچہ، ہمارے خالہ کی بیٹی، وہ ہمارے فلاں، ارے وہ فلاں ہو گئے، وہ فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، جن کو آپ گمراہ سمجھتے ہیں وہ ان کی طرف چلے گئے۔ کیوں چاہ رہے؟ کام کی کہاں ضرورت ہے، کام کہاں ہو رہا ہے، بیان کی کہاں ضرورت ہے، بیان کہاں ہو رہا ہے۔ ہم اس کو چھوڑیں، ہمیں کالج کی بچیوں کو جوڑنا چاہیے اور بڑے اچھے عنوانات پر خوشخبریوں کو سناتے ہوئے، اللہ کی محبت بڑھاتے ہوئے، نبی کے احسانات یاد دلاتے ہوئے ان کو تہذیب، حیا اور دین کے دائرے میں آنے کی دعوت دینی چاہیے۔ ہمیں نوجوانوں کو جوڑنا چاہیے، ہمیں مارکیٹ کے لوگوں کو مارکیٹ میں جوڑنا چاہیے، سبزی فروشوں کو کسی ایک دن تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک جگہ انہیں کی منڈی میں جا کے جوڑ دینا چاہیے، گرین والوں کو وہاں جوڑ لینا چاہیے، کاشتکاروں کو وہاں جوڑ دینا چاہیے، ہمیں باہر نکل دینا ہے۔ میں آج سبق پڑھا رہا تھا، بچوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سال حیات طیبہ میں زیادہ سے زیادہ 6 برس ملیں گے جو آپ نے خلوت میں گزارے، صرف نبوت سے پہلے 3 سال، نبوت کے بعد 3 سال خلوت میں گزارے۔ غار حرا کے تقریباً جو زیادہ وقت آپ نے وہاں گزارا ہے، بالکل یکسو ہو کر زیادہ سے زیادہ 3 برس، تو غار حرا کے 3 برس مان لیجیے۔ اور شیخ ابی طالب نے جب دشمنوں نے آپ کو قید کر دیا تھا، آپ کے پورے خاندان کو، تو اس حق سے بھیجا اور مظلومانہ قید کے 3 برس۔ اس کے علاوہ نبی کہاں رہے؟ نبی کو تنہائیوں میں لوگوں نے نہیں دیکھا، نبی کو امت کے ساتھ دیکھا، ہمیشہ امت کے ساتھ، امت کی فکروں میں امت میں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی کو نماز میں دیکھنا چاہیں تو نماز میں دکھ جاتے، آپ اللہ کے نبی کو روزے میں دیکھنا چاہیں تو روزے میں دکھ جاتے، آپ اللہ کے نبی کو آرام کرتے دیکھنا چاہیں تو آرام کرتے ہوئے دکھ جاتے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھنا چاہیں تو کھاتے ہوئے دکھ جاتے۔ یعنی حضور اپنی زندگی پوری کی پوری کھلی کتاب بنا کر قوم کے سامنے اور قوم کا ان کے ساتھ دکھا رہا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ غریب پرور ہیں، انسانیت نواز ہیں، انسانیت کے خدمت گزار ہیں، ہر کسی سے ہمدردی۔ تب تک تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب تو تھا، جو تھا وہ حضرت خدیجہ نے بتایا کہ آپ یہ کرتے یہ کرتے، تو پبلک میں زندگی گزاری، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک چرواہے کی حیثیت سے، ایک غریب کے بیٹے کی حیثیت سے، ایک سردار کے شہزادے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پبلک میں ہر ایک کو جانتے تھے، باپ دادا کے نام سے قبیلے کے ساتھ پہچانتے تھے، یہاں تک کہ جہاں آپ نے کاروبار کیے، بحرین کے ایک تاجر کے اس کے پورے
اس کے قبیلے کے ساتھ نام لیتے تھے اور اس کو جانتے ہو پہچانتے. حضور علیہ السلام عوام سے رابطہ رکھے, عوام سے تعلق. بھائی دین ان کو کس میں پھیلانا تھا؟ دین ان کو فرشتوں میں نہیں پھیلانا تھا, دین ان کو انسانوں میں پھیلانا تھا. دعوت انسانوں نے دینی تھی تو وہ انسانوں میں رہا کرتے. اتنا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو آپ کی نبوت پہ تعجب ہوا تو فرمایا کیوں تعجب کر رہے ہو؟ لبثت فیکم عمرا, میں تو زندگی تمہارے بیچ میں گزارا, تم مجھے جھٹلا نہیں سکتے. تم نے مجھے میرے اندر برائی نہیں دیکھی ہے, تم نے میرے اندر اخلاقی کمزوری نہیں دیکھی ہے, تم نے مجھے کسی کا برا چاہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, سب کا بھلا کرتے ہوئے دیکھا ہے. لبثت فیکم عمرا من قبلہ, نبوت کے اعلان سے پہلے میں تمہارے ساتھ جیا تھا, 40 سال تمہارے بیچ میں رہا تھا. تو ایک مومن کو بالخصوص ائمہ کرام کو اور خدام دین کو یہ کہنے کا موقف ہو یار آپ مجھے نہیں پہچانتے تھے تو آپ ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتے. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم کسی تقدس معاب جگہ پر رہتے ہیں اور وہ لوگ اپنی زندگیوں میں ہیں جتنے شیاطین ضرور پہ حملہ کیے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے. تو ہم ممبر پہ بول رہے ہیں, مسجد میں بول رہے ہیں, مسجد میں تو ہونا چاہیے تھا, لیکن یہیں پر ختم ہو جائے گا تو وہاں تک کیسے پہنچے گی جو بھٹک رہے ہیں, جو گمراہ ہو گئے. اس لیے عوام الناس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور عوام الناس میں جب ہم محنت کریں گے تو یہ محنت بھی ہوگی کہ لوگوں کو رسومات سے ہٹائیں گے, لوگوں کو سنت والا راستہ بتائیں گے اور لوگوں کو بدعات و خرافات سے نکالیں گے. ہر بدعت ہماری جان لے رہی ہے, ہمارا ایمان برباد کر رہی ہے, اس سے لوگوں کو نکالنا اور سنت پہ لانا. تو جب اسلام میں جو نکاح کا تصور ہے, اس تصور کو ہم عام کریں گے تو جو جاہلانہ تصور عوام میں آ گیا ہے وہ ختم ہوگا. جب ہم یہ عام نہیں کریں گے تو وہ کیسے ختم ہوگا؟ اور اس کے لیے جو لوگ مالدار ہیں اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان دونوں طبقوں کو پہلے شادیاں سنت کے مطابق کر کے دکھانا ہوگا. یہ دو طبقے جب تک نہیں دکھائیں گے, غریب ماننے کے والا کبھی نہیں مانے گا, صرف ہمارے بولنے سے کوئی نہیں مانے. یہ پیسے والے لوگ کریں سنت کے مطابق نکاح, اور یہ پڑھے لکھے لوگ دین پڑھے ہوئے اور دنیا پڑھے ہوئے جو بھی ہو تعلیم یافتہ لوگ یہ کر کے بتائیں سنت کے مطابق. اور جب یہ کر کے بتائیں گے تو جتنے چھوٹے ہیں نا وہ تو پہلے سے بیزار ہیں تو وہ خود بہت چھوٹے ہیں, لیکن جب تک بڑے نہیں کریں گے چھوٹے نہیں بدلیں گے اپنا طرز عمل. چھوٹوں کا طرز عمل, عوام کا طرز عمل بدلنے کے لیے خواص کو اپنا طرز عمل بدلنا, یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا. اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا کریں. اور جب تک بڑے لوگ ہمت نہیں کریں گے, مالدار لوگ ہمت نہیں کریں گے, تب تک یہ کام ہونے والا ہے. کتنے آپ اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے کیا ہوگا؟ تھوڑی بہت بات سمجھ میں ضرور آئے گی, کچھ مذاکرہ ہو جائے گا, تبلیغ ہو جائے گی, دین پہنچ جائے گا, لیکن عمل میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بھی تو سوچنا ہے. عمل میں تو آئے دین صرف کہنے سننے کے لیے تو نہیں, عمل میں لانے کے واسطے ہے, تو عمل میں لانا چاہیے. اب اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سے نیک لوگ ماشاءاللہ علماء صالحہ اپنے بزرگوں کی تعلق و تربیت کی وجہ سے ہمتیں کر رہے ہیں. بہت سے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اصلی تعلیم یافتہ نوجوان بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مولانا سنت کے مطابق کرنا چاہیے. ان کی امنگ ہے, ان کی تمنا ہے کہ ہم سنت کے مطابق کرنا چاہیے. اور دین پسند نوجوان بھی الحمدللہ کچھ ہمت کر رہے ہیں, لیکن ان ہمت کرنے والوں کی ہمت گھر سے نہیں بتائی جاتی. گھر والے ہمت توڑتے ہیں اور گھر والے ان سے راضی نہیں رہتے. اب کہتے ہیں تم سب خاموش بیٹھو, تم چپ رہو, ہم بڑے ہیں, جیسا کرنا ویسے کریں گے, ہم کریں گے, تم مت بولو, یہ نہیں بولو. اب بیٹا کہتا ہے کہ اماں پوچھیے, جو بھی ہے ہم کر لیں گے. تو ماں کہتی ہے کہ تم مت پوچھو, ہم پوچھ لیں گے, ہم پوچھ لیں گے, ہمارا گناہ ہم بھگت لیں گے, مگر تم مت پوچھو. ٹھیک ہے, یہ کوئی بات نہیں. آپ اتنی ہمت والے ہیں کہ اللہ کے عذاب سہ سکتے ہیں؟
کیا آپ کی اتنی جرأت ہے کہ آپ دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ بڑی آسانی سے بول رہے گناہ ہم دیکھ لیں گے بیٹا، ہمارا گناہ ہم دیکھ لیں گے، تم نہیں کر رہا ہے تم مت کرو۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ سب جہالت ہے۔ نہیں جانتے کہ جہنم کیا ہے۔ جانتی ہوتی ہماری عورتیں تو ہم سے زیادہ ڈر کے بتاتی، پر ان کو نہیں پتا ہے کہ جہنم کیا ہے۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ بلی کودی تو ڈرتے ہیں، رات پر پتا پھڑتا تو ڈرتے ہیں، نیند میں سے اٹھ جاتے ہیں، شوہر کو اٹھاتے ہیں، بیٹے کو اٹھاتے ہیں کہ بیٹا کچھ ہو رہا ہے، اتنے ڈرپوک اور جہنم میں جانے کے لیے تیار۔ کیسے ہمت ہو رہی ہے اس کو جہنم میں جانے؟ تو صرف اس وجہ سے کہ وہ جہنم کو بلی کے کودنے کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ وہ گھر میں کوئی اندھیرا اور سایہ گزر گیا تو اس کے برابر بھی خوف نہیں کرتی ہے جہنم سے، جانتی نہیں جہنم۔ صحیح بخاری میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان احوان اهل النار عذابا من له نالان وشراكان من نار يغلي دماغه كما يغلي البيت۔ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں جس شخص کو دیا جائے گا وہ یہ عذاب ہوگا کہ اسے جہنم کی آگ کا ایک سلی پر پہنا دیا جائے، جس کے صرف تلنا ہوگا، دو تسمے ہوگی، جیسے سلیپر ہوتا ہے ہوائی جہاز، ایسی سلیپر اس کو جہنم کی آگ سے بنا کر پہنا دی جائے۔ اس سے زیادہ اور کوئی عذاب اس کو نہیں ہوگا، مگر اس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا پک رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں شوربہ ہوتا ہے، ایسے اس کا دماغ پک رہا۔ ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لأهون عذابا۔ وہ سمجھ رہا ہوتا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ پوری جہنم میں سب سے ہلکا اس کو۔ اب اگر ہم یہ نہیں سنائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں میں، تو وہ سمجھتے کیا ہے جہنم کو، آگ کو، عذاب کو، کچھ نہیں سمجھتے اور بہت آسانی سے بول رہے ہیں ہاں بھائی تمہیں جنت میں جاؤ، ہم دوزخ میں جائیں۔ آسانی سے بول رہے ہیں، کیسے بول پا رہے ہیں؟ کیا جنت جہنم کو ہنسی مذاق سمجھ رہے یا جہنم کو صرف ہندوؤں کے عقیدوں کی طریقے سے ایک توہم سمجھ رہے؟ اس کو حقیقت نہیں مانتے کہ وہ حقیقت میں ایک جگہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے جہاں آگ پیدا ہو چکی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں الجنت والنار مخلوقتان، اور عقیدوں میں بھی امام طحاوی جنت پیدا ہو چکی ہے، جہنم پیدا ہو چکی ہے، اور اللہ جنت کو سنوارتے چلے جا رہے ہیں اور جہنم کو دہکاتے چلے جا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا اور پھر اس میں جانا ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، اور ہم مذاق سمجھ رہے ہیں کہ جہنم کوئی فوٹو ہوگی دیوار کے اوپر، ہم کیا سمجھ رہے ہیں جہنم؟ اس لیے عقیدوں کو زندہ کرنا ہے، عقیدوں میں تازگی پیدا ہو، عقیدوں کا استحضار پیدا ہو، اتنا کہو، اتنا سنو کہ ڈر لگنے لگے اللہ کی جہنم سے، ڈر لگنے لگے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اتنا پیدا کرو۔ دعا بھی کرو، حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم اقسم لنا بین خشیتک، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک۔ اے اللہ ہمارے لیے اتنی خشیت اپنی نصیب فرما دے جو دوزخ کے نافرمانی کے اور میرے بیچ میں پردہ بن جائے، میں نافرمانی تک پہنچ نہ سکوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عقیدہ مستحضر ہوگا تو جہنم نظر آتی رہے گی، ڈر لگتا رہے گا، خوف ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اور جب بچے گا تو شادی بھی شادی کرے گا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں شادی کو شادی کرنے کے لیے بہت مجاہدے کی ضرورت نہیں، بہت کچھ کرنا نہیں پڑتا، اوپر کے 3 نقطے نکالے، 3 نقطے نکالے تو شادی ہوتی۔ اس سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ شادی کو شادی بنا دو، تھوڑا مجاہدہ کر لو، اس وقت میں اخراجات کم سے کم، پھر بعد میں کر لو، اللہ نے دیا ہے کوئی بات نہیں،
بہن پہ کر لو، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، بیٹی پہ خرچ کر لو، داماد پہ کر لو، باہر میں کر لو، نکاح کے موقع پہ مت۔ اگر اتنا کر لیں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اور ہمارے مقاصد پورے ہوں گے اور سماج کی درست کرنی ہوگی اور اصلاح ہوگی۔ اور ایک بات آخر میں مختصر میں یہ بھی بتا دوں کہ جو بہت سے اس زمانے میں نکاح مسجدوں میں ہو رہے ہیں وہ سب سنت کے مطابق نہیں، صرف محفل مسجد میں نکاح کی محفل ہے، باقی پیچھے سب دعوتیں، خرچے، یہ وہ رسمیں، آگے کی رسمیں، پیچھے کی رسمیں، بعد کی رسمیں، سب ہو رہے ہیں اور سب کر کے صرف مسجد میں نکاح کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے، ہر رسم کو چھوڑو، ہر خرچے کو اس وقت روکو، یہ ہے سنت کے مطابق۔ اور چاہے مسجد میں کرو، چاہے گھر میں کرو، چاہے شادی خانے میں کرو، یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں ہے کہ مسجد ہی میں نکاح ہو جائے تو اچھا ہے، بابرکت جگہ پہ برکت ہو جائے گی، بس اس لیے ہو جائے، نیک فعال ہے۔ باقی کہیں بھی ہوتا ہے نکاح، دو گواہ چاہیے، ایجاب و قبول، لڑکی پر اجازت دے دی گئی ہو اور اس کے بعد مہر متعین ہو، کہیں بھی بیٹھ کے کر لو، روڈ پہ کر لو، ہو جائے گا، روڈ پہ ہی بھی نکاح ہو۔ لیکن اصل چیز ہے بدعات کو چھوڑنا، اور اصل چیز ہے اخراجات کو کم کرنا، اور اصل چیز ہے نام و نمود دکھاوے کے کام نہیں کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس مجلس میں بھی اپنی اسی مناسبت سے پروگرام رکھ دیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شرط کو پورا کرنا۔